دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ کیا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنا درست ہے؟ اب اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ایک تو ہے یا رسول اللہ استغاثہ کے لیے کہ سچ میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ دنیا جو ہے نا حضور کو دے دی ہے، آپ ہی رزق دیتے ہیں، آپ ہی شفا دیتے ہیں، سارے کام آپ کے اختیار میں ہے، اللہ بالکل نہ صرف آئینی حکمران ہے، سربراہ کام سارے حضور کر رہے ہیں۔ ایک تو اس لیے پکارے گا کہ یا رسول اللہ میرا یہ کام کریں، یہ تو عین شرک، دین کے خلاف، دین کی جڑ کاٹنے والی بات ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی ہے، کسی کے حوالے نہیں کی، خود ہی چلا رہا ہے، الا لہ الخلق والامر، بنایا بھی آپ ہی ہے، حکمران بھی خود ہی ہے، کسی کا دخل نہیں، نہ فرشتہ، نہ نبی، نہ ولی۔ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے نہ کرے، وہ ان سے زیادہ جانتا کہ کام یہ ہونا چاہیے، ان کو کیا پتا، یہ تو کہہ دیتے ہیں ایسا کر دے، اللہ پھر سمجھاتا کہ نہیں یہ نہیں بہتر، میں نہیں مانوں، کتنی دعائیں رد کر دی۔ تو اس لیے تو یہ یا رسول اللہ نہیں تھی۔ ایک ہے کہ کوئی نہیں مقصد، نہ کچھ مانگنا ہے، نہ کوئی بات، محبت اور عشق میں آدمی پکارتا، ہائے ماں، ہائے اماں، ہائے، ایسے ہی وہ حضور کو یاد کر کر کے روتا ہے، پڑھتا، اس کو کوئی برا نہیں کہتا، کسی نے نہیں منع کیا، نہ اہل حدیث نے، نہ دیوبندی نے، یہ بات ہی الگ ہے۔ کئی ایسے اشعار ہوتے ہیں، کئی ایسی نعتیں نظمیں ہوتی ہیں کہ سنانا وغیرہ مقصود نہیں ہوتا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا ادب میں یہ سائل موجود ہے کہ بے جان چیزوں سے خطاب کرتے ہیں، یا کہتے ہیں ان کو، جیسے اقبال کہتے ہیں اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، ندی جو ہے نا گنگا کی دریا، اس کو اے کہہ رہے یا عربی میں، اے رود آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ کئی جگہ ایسے آتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتھر کو کہہ رہا ہے کہ اے حضرت میں جانتا ہوں کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میرے نبی نے تجھے نہ تجھے کہہ رہے، اس کو بلا رہا ہے حجر۔ اب ہے ایمان کے پتھر سنتے ہیں، ہندو ہو جائیں پھر پتھروں کو مانے، نہیں، بات کر رہا ہے، انداز ہے۔ حدیث میں جو دعا کہ جب چاند دیکھو کیا ہے، ربی و ربک اللہ، آخر کہاں خل میرا رب بھی اللہ ہے، چاند تیرا رب بھی اللہ، چاند اتنے ہزار میل دور ہے، کیا وہ دیوتا ہے کہ سنتا؟ ربی و ربک اللہ خطاب ہے۔ تو بیوقوف لوگ ڈرتے، کبھی آپ کہتے ہیں یا ارض ربی و ربک اللہ، اے زمین میرا رب بھی اللہ، تیرا رب بھی اللہ، تو بے شمار دعائیں ہیں۔ یہ اور قسم کا یا ہے، اس کا سننے سنانے سے یا مدد مانگنے سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی شک ہے۔ دکھی ہوتے ہوئے آخر مولانا حالی اہل حدیث سے الطاف سر کیسی نظم ہے، اب اخباروں میں آتے کئی صفحے کی، اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے۔ اب یہ جیسے ماں کو یاد کرتا ہے نا آدمی دکھ میں، ماں سن نہیں رہی نہ مقصد، حضور کو یاد کر رہے ہیں کہ جو تیری امت کا حال ہو گیا، اللہ کے رسول دعا کا وقت۔ تو یہ چیز اور ہے بالکل، یہ اس پر پورا رسالہ لکھا ایک بریلوی عالم نے بھی کہ استغاثے کی قسمیں، نام نہیں اب یاد آ رہا، فیض ہے غالباً ان کا نام، یہی فرق کی ہے کہ ایک ندبہ کے لیے ہوتا، چیخ پکار کے لیے، اس کا جو سننے سے تعلق جوڑتا ہے احمق، وہ یا اور ہے، ایک مدد مانگنے کے لیے اور ایک ہے درود و سلام کے لیے۔ پھر نہ مدد مانگنا ہے نہ سنانا ہے، عقیدت اور محبت کا آدھار۔ اس کے لیے آپ دیکھیں خطبات بہاولپوری اب ہمارے اہل حدیث دوستوں نے شائع کی ہیں، حافظ عبداللہ بہاولپوری کی شروع میں جو نظم لکھی ہوئی ہے اس میں حافظ صاحب سے خطاب ہے، کیا ہے بہاولپوری تو نے یہ کیا، سارے بہاولپور کو رنگ دیا۔ اب بہاولپوری صاحب سنتے نہیں، تو اس طرح اگر کوئی عقیدت کے طور پر کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب سن، یہ بات ہی اور قسم کی، اس میں کیا شرکانہ ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس لیے شاہ ولی اللہ، مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی سارے لکھتے تھے کہ یہ دروشی بہت چھوٹا ہے، بڑا پیارا ہے، دل میں حرارت پیدا ہوتی ہے، جیسے سچ مچ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر بشرطے کہ وہ آپ کو عالم الغیب اور حاضر ناظر مان کر اپنا ایمان نہ تباہ کر لے۔ ہاں، پھر محبت و عقیدت سے پڑھے، جیسے ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں سارے لوگ، السلام علیکہ ایھا النبی، سارے علم والے بیٹھے، کوئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس میں فرق ہے، اے نبی تجھ پر سلام ہو، اے رسول تم پر سلام۔ تو بعض باتیں خام خواہ شرارت کے طور پر لوگوں نے پیدا کر لی ہیں، سمجھنا چاہیے۔ مدد مانگنے کے لیے سچ مچ کہ آپ سنتے، ورنہ مدد کے لیے بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول مدد کر، مگر اس کا مقصد کوئی نہیں ہوتا کہ سچ مچ مدد مانگنی، وہ حالات سے تنگ آیا اور ہو رہا ہوتا کہ جو امت پر بنی ہوئی ہے، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہوتے تو دعا کرتے، یہ معنی ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا آپ کے پچھلے
ایک سوال پر ساری باتیں ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ مسئلہ کلیئر رہے. یا کہنے والوں سے بھی خام خانہ الجھتا رہے، ان کو بھی سمجھایا کہ یار اس طرح یا کہیں تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. 1000 مرتبہ پڑھا رہو ہم سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، ہم کہیں گے، مگر تم بھی یقین کرو کہ اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں. جیسے حضور نے کہا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ میں خود سنتا ہوں تو کون کافر انکار کر سکتا تھا؟ مگر پوچھنا تو حضور سے یہ کہ کیا انتظام ہے، فرمایا فرشتے ہیں زمین میں، وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں. اب ہم حضور کی بات مانیں یا اپنی طرف سے کریں. وعلیکم. وہ بات چل رہی تھی یا کی، چونکہ یہ بات ہے نا ذرا پیچیدہ سی، تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے کہ جب حالات خراب ہوئے نا، اہل بدعت اور سنت کے دشمنوں نے فتور بہت ڈالا، تو نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی جس میں پھر فریاد کرتے ہوئے ایک مصرع مجھے یاد ہے، بڑے بڑے حدیث کے عالموں کو انہوں نے یاد کیا. کال لیں گے مولانا. السلام علیکم. نہیں بولیں گے، یہ ہمارا کام خراب کریں گے. کوئی نہیں، شاید ان کا بھی بیچاروں کا کام نہیں، خراب کوئی ہوا ہو. کام نہیں، بولتے ہی نہیں تھے. ہاں ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے وہ کہہ رہا ہے قاضی شوقاں مدد دے، اے شوقان کے قاضی شوقانی ہماری مدد کر. یہ کہہ رہا ہے اتنا بڑا موحد، مگر مدد مراد نہیں، صرف یہ کہ حالات ایسے ہے کہ اب آپ جیسے عالم ہوتے تھے بدعتیوں کا رد کرتے. مقصد یہ جو بیوقوف لفظوں پر اڑ جائے گا کہ یار نواب صدیق حسن جیسا ایسا محدث محتر کہہ رہا اے قاضی شوقاں مدد دے، جو حالات ہو گئے ہیں اے قاضی شوقاں تو مدد کر رہا. یہ میں نے حوالہ سے یہ لیا کہ یار حدیثی دماغ صاف کرے کہ ایک ہوتا سچ مچ کسی لفظ سے مراد، ایک مراد نہیں ہوتی پیرایا ہوتا. اب اقبال جب بیچارے نے ہمارا حال دیکھا مسلمانوں کا، کیسے رویا، کیسی فریاد اس نے حضور سے کی، مسلمان فقیر کج کلا ہے. یہ مسلمان جو کبھی فقیر ہوتے ہوئے بھی بادشاہ تھا، ٹیڑھی ٹوپی پہنتا تھا، اس کو کوئی نہیں حقیر جانتا تھا. شکریہ. تو اب وہ اشعار جو ہے نا اقبال کے، وہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا دل جب جلتا ہے نا تو پھر جو اچھے اشعار ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں وہ بھی اپنا بھی بخار جو ہو جائے. مسلمان فقیر کج کلا ہے، وہ مسلمان جو فقیر ہوتے ہوئے بادشاہ ہوتا تھا. آنکھ اٹھا کر نہیں، اس کے رمید سینہ سو گیا ہے، اس کے سینے سے کہتے ہیں اس مسلمان کا اصل خسارہ کیا یہ گم کر بیٹھا. یہ نہیں کہ سلطنت جاتی رہی یا دولت، یہ بہت بیوقوفوں کی باتیں. رمید سینہ سو گیا ہے، اس کے سینہ سے بھاگ گئی وہ آہ جو اللہ کی یاد میں رسول کی محبت میں چیختا تھا نا، روتا تھا، وہ آنسو نہیں گئے، عشق مر گیا. مسلمان فقیر کج کلا ہے، رمید سینہ سو گیا ہے، دلش نالد تیرا نالد ندان. اب اپنے حالات پر اس کا دل روتا ہے مگر خود اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں روتا، مسئلے کا حل نہیں نظر آتا. دلش نالد تیرا نالد ندانت. آگے مسئلہ ذہن سے نکلا، چلو یاد آ جائے گا. جزاکم اللہ خیر. مولانا نگاہ ہے یا رسول اللہ، نگاہ ہے، نگاہ ہے یا رسول اللہ، نگاہ ہے اللہ کے رسول، نظر کر ہمارے حالات پر. تو اس سے جو نکال لیں گے کہ وہ مدد مانگ رہا وہ بھی احمق، جو برا منائیں گے وہ بھی احمق. جیسے میں نے کہا دکھی آدمی حالات میں ماں کو یاد کرتا ہے، سننے سنانے کی کیا بات ہوتی ہے، وہ غم کو دور کرنے کا ایک طریقہ. جزاکم اللہ. جی.